ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو آور اندر ویڈیو. تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے وہ ہونے والا ہے کہ یہاں یوکرین میں جو آپ کو جاب فائنڈ کرنے میں ڈیفیکلٹیز آنے والی ہیں اس چیز کے بارے میں ہے کہ جب آپ یہاں پہ نئے نئے آتے ہو تو کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے جو ہے آپ کو ریڈی ہونا چاہیے، کون سی ایسی ڈیفیکلٹیز ہیں جو آپ کو دیکھنا پڑیں گی. آپ کو جو ہے شروع میں کس طرح کا جاب مل سکتا ہے، آپ کو شروع میں کیا کیا مطلب اب جب اپنی کنٹری میں ہو تو وہاں سے جو ہے آپ کیا پریپریشن کر کے آئیں تو یہاں پہ جو ہے آپ ایزیلی جو ہے سروائیو کر سکتے ہیں، آپ کو کسی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑے. تو جو ہمارا ایکسپیرینس تھا، جو ہم نے ایکسپیرینس کیا یہاں پہ آ کر، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. ہاں، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس کا یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر آئیں گے اور کام کریں گے. اگر یہ جو چیزیں ہیں آپ نے وہاں سے کور کر لیں تو پھر آپ کو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو 6 منتھس یا 1 ایئر تک بھی لگ جاتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. اور اگر آپ نے ہوم ورک کی ہوئی ہے ان چیزوں کی تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہاں پر جو ہے نا کام ڈھونڈنے میں. تو جو سب سے پہلا مسئلہ ہے اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے لینگویج کا. یہاں پر جو ہے اگر آپ کو کوئی بولتا ہے وہاں کے اکثر طور پر جو ہے وہ ایجنٹ بولتے ہیں کہ وہاں پر انگلش بولی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. یہاں پر انگلش کوئی بھی نہیں بولتا. آپ ایئرپورٹ سے نکلو، صرف امیگریشن والے ہی آپ سے جو ہے انگلش میں بات کریں گے، اس کے علاوہ آپ سے کوئی بھی انگلش میں بات نہیں کرے گا. یہاں کے لوگوں کی مینٹلیٹی ہے، اگر ان کو تھوڑی بہت آتی بھی ہے لیکن وہ آپ سے جو ہے انگلش میں بات نہیں کریں گے، وہ بولیں گے ہمیں جو ہے انگلش نہیں آتی. یہاں پہ زیادہ تر جو ہے رشین چلتی ہے، جیسا کہ یوکرین کے مختلف حصوں میں جو ہے مختلف زبانیں چلتی ہیں، یوکرینین بھی چلتی ہے، رشین بھی چلتی ہے. لیکن اگر آپ خارکیو یا کیو میں آ رہے ہو تو یہاں پر زیادہ تر جو ہے رشین چلتی ہے اور لیویو والی سائڈ وہ جو ہے یوکرینین چلتی ہے. تو اگر آپ جو ہے یہاں پر آنے والے ہیں، آپ نے ویزا اپلائی کر دیا ہے تو تھوڑی بہت جو ہے آپ لینگویج کی پریپریشن کر لیں، یوٹیوب پر دیکھ لیں، تھوڑے بہت گریٹنگس جو ہے وہ آپ جو ہے سیکھ لیں. لیکن یہاں آنے کے بعد جو ہے آپ کو ظاہر سی بات ہے فلوئنسی نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے یوٹیوب پر اتنا آدمی نہیں سیکھ سکتا جتنا یہاں پر آ کے سیکھ سکتا ہے. تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ لینگویج پر دھیان دینا ہے. ٹوٹل ہی آپ اپنے جو بھی سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں ان سے باتیں کریں، جو ہے لینگویج سیکھنے کی پوری کوشش کریں. لینگویج کے بغیر آپ کو جاب کہیں نہیں ملے گی، چاہے آپ اسکلفل ہیں، چاہے آپ کو جو ہے ڈرائیونگ آتی ہے، آپ اوبر کا کام کرتے ہیں، اس میں بھی جو ہے لینگویج لازمی ہے. کیونکہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے، کوئی فون کرتا ہے، بھئی آپ کہاں پہ ہو، ادھر ہو، اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تو وہ ظاہر سی بات ہے اوبر کو کمپلین کریں گے، پھر آپ کا وہ اکاؤنٹ بند بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے لینگویج مسٹ ہے یہاں پہ، رشین آپ کو آتی ہو. ہاں، کیونکہ اب یہاں پہ لینگویج کی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑا کنفیوژن ہے کہ یوکرینین آنی چاہیے یا رشین آنی چاہیے. ہاں تو کیو میں یہ ہے موسٹلی یہاں پر جو ہے نا رشین ہی بات کرتے ہیں، یوکرینین یہاں پہ بہت ہی کم بات کرتے ہیں. اگر آپ کیو میں آ رہے ہو تو یہ ہے کہ آپ کو رشین سیکھنا لازمی ہے. اور اگر آپ کو رشین آ بھی گئی تو آپ سے کوئی اگر یوکرینین میں بولتا ہے تو تھوڑا بہت آپ سمجھ جاؤ گے. ہاں. اس لیے جو ہے آپ رشین ہی سیکھ لیں تو آپ کے لیے بیٹر ہوگا. تو یہاں پر جب آپ آتے ہو کام کے لیے تو 3 ایزیسٹ جو جابس ہیں، ایک تو ہے کال سینٹر کا، دوسرا ہوتا ہے گلوبو کا، اور جو تیسرا ہے وہ اوبر کا. وہاں پر لینگویج آپ کو کم جو ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے لینگویج کی، جو مطلب کہ جیسے آپ کسی ریسٹورینٹ یا کہیں اسٹور میں کام کر رہے ہو تو وہاں پر آپ کو فلوئنسی ہونی چاہیے، پر وہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ کنورسیشن بہت کم ہوتا ہے. اوبر میں جسٹ آپ کو ڈرائیو کرنا ہوتا ہے، کلائنٹ کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور گلوبو یا بولٹ میں بھی یہ ہے کہ آپ کو جسٹ جو ہے نا وہ فوڈ ڈلیور کرنا ہوتا ہے. اس میں کوئی بڑی وہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے نا کسی کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہو. دوسرا جو ہے کال سینٹر، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو انگلش آتی ہے تھوڑی بہت، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور کال سینٹر میں جس کے ساتھ آپ کے کلائنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو نا انگلش آتی ہے. ہاں، اور ہم نے جو ہے گلوبو پر اور اوبر پر پچھلی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی جو ہے ہم لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے. اور ہم جو ہے آگے کال سینٹر پر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے تو اس میں کس طرح سے آپ کو جاب مل سکتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے اس کے لیے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جب اسٹوڈنٹ نئے آتے ہیں، کافی سارے اسٹوڈنٹ ہم سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پر آ گئے ہیں، ابھی 1 ویک ہوا ہے یا 2 ویک ہوئے ہیں، تو ہم جو ہے جاب کہاں پر ڈھونڈیں، جاب کہاں ہے.
تو ہم نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز میں مینشن کیا ہے کہ 2 ویب سائٹس ہیں یہاں پر جہاں پر جو ہے جاب کے ایڈس آتے ہیں. ایک work.u ہے, دوسرا robota.u ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے آپ کی سی وی انگلش میں ہے, آپ نے جو ہے انگلش میں ان کو ریسپانس بھیجا ہے تو وہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کریں گے. آپ کو یہاں پر آ کے رشین میں اپنی ایک سی وی بنانی ہے اور ان کو رشین میں ہی سینڈ کرنی ہے, اور وہ جو ہے بعد میں آپ سے کانٹیکٹ کریں گے تو ان سے تھوڑی بہت رشین ہی بولنی ہے, کیونکہ وہ بالکل ہی کام نہیں دیتے, بالکل ہی رسپانس نہیں دیتے اگر آپ کو جو ہے لینگویج نہیں آتی. آپ کو تھوڑی بہت بولنی پڑے گی تبھی آپ کو جو ہے رسپانس ملے گا. اور اگر آپ کو مطلب کہ لینگویج آتا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں آتا, تو جسٹ آپ کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ آپ جو ہے کسی کال سینٹر پر کام کریں, کیونکہ وہاں پر صرف انگلش ہی چلتا ہے. ہاں, اور کال سینٹر پر آپ کو وہ کام کہاں پہ ملے گا؟ ایک تو اگر آپ کا کوئی لنک ہے یہاں پر, آپ کو کوئی جانتا ہے تو وہ آپ کو دلوا سکتا ہے, ورنہ آپ جو ہے ان 2 ویب سائٹس پر جائیں اور لکھیں کال سینٹر, اور اس میں ساری ڈیٹیلز چیک کریں کون جو ہے انگلش میں مانگ رہا ہے, کس کا جو ہے انگلش اسپیکر چاہیے, تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں پر آفس ہے, آپ وہاں پر جا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں, اگر آپ نئے آئے ہو, جب تک آپ لینگویج تھوڑی بہت سیکھ نہیں لیتے, یہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہوتا ہے کہ آپ کسی کال سینٹر پر جو ہے نا کچھ مہینوں کے لیے کام کریں. ہاں, کیونکہ وداؤٹ لینگویج صرف یہی ایک کام ہے جو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں بنا لینگویج کے, ورنہ تو ہر کام میں لینگویج چاہیے ہی چاہیے. دوسری بات, اگر آپ یہاں پر نئے آئے ہیں اور آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے, یہاں پر جو اسٹوڈنٹ ویزا پر آئے ہیں ان کے لیے ایک پرمیشن چاہیے, ایک لیٹر چاہیے امیگریشن کے لیے, امیگریشن سے, کہ ہم جو ہے یہاں پر اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمیں جو ہے ورک کرنا یہاں پر الاؤ ہونا چاہیے. کیونکہ کافی سارے تقریباً جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں پر ہیں وہ جو کام کرتے ہیں ان کے پاس وہ امیگریشن والا لیٹر نہیں ہے, ان کا جو وہ کام ہے وہ الیگل کنسیڈر کیا جاتا ہے. آپ جو بھی کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس وہ لیٹر نہیں ہے اور امیگریشن نے آپ کو جو ہے پکڑ لیا تو وہ فائن بھی لگا سکتے ہیں, وہ آپ کو یہاں سے ڈپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس چیز کا آپ کو بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ لیٹر نہیں ہے تو آپ کو جو ہے بہت خیال سے کام کرنا پڑے گا, امیگریشن سے بچ کے رہنا پڑے گا. اور وہ جو لیٹر ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا یہاں پر, وہ امیگریشن والے اتنی آسانی سے نہیں دیتے ہر ایک اسٹوڈنٹ کو, تو اس کا ملنا تو مشکل ہی ہے. ہاں, اور یہ ہے نا, اگر وہ آپ کو پکڑ لیتی ہے امیگریشن تو تقریباً 5,000 کے قریب ہی جو ہے آپ کو اشتراف لگتا ہے, پینلٹی لگتی ہے, اگر وہ آپ کو لازمی پے کرنی ہوتی ہے. اور آپ کو وارننگ بھی دیتے ہیں, جیسے کہ فرسٹ ٹائم آپ کو پکڑائے تو اتنے کا آپ کو اشتراف دیں گے پینلٹی, اور آپ کو وارننگ بھی دیں گے کہ اگر دوسری بار آپ کو پکڑا گیا تو پھر آپ کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ کینسل کر دیتے ہیں, اور جیسے ہی کانٹریکٹ کینسل ہوتا ہے تو آپ کا TRP کارڈ بھی کینسل ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو اس طرح ڈپورٹ کرتے ہیں. تو ہمارا جو ایکسپیرینس تھا, ہم نے جو یہاں پر آ کے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ یہی تھی. اور اگر آپ کا کوئی ابھی بھی کوشچن باقی ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, یا پھر ہمارے فیس بک پیج پر جو ہے آپ میسج کر سکتے ہیں. آپ کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہاں پر رسپانس ملے گا.